مختصر حمد و سلام تو بعد تمام تعریفات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، بگڑی بنانے والا، شفا عطانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، اور درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، فخر انسانیت، فخر آدمیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ مالک العلام نے اس کائنات کے اندر ہماری رہنمائی، بھلائی کے لیے، ہمیں صراط مستقیم سمجھانے، سکھلانے کے لیے، ان اصول و ضوابط سے آگاہ کرنے کے لیے کہ جن کو اپنا کر کے انسان دنیا و آخرت کی دونوں زندگیوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان میں انسان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اندر انسان کے اوپر پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، غم آتے ہیں۔ آخر ان مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک بندہ وہ دیکھے کہ آج ایک پریشانی سے نجات ملی ہے تو کل دوسری، آج ایک گھر کا ایک فرد بیمار تھا، اس کو شفا ملی تو دوسرا بیمار، دوسرے کو صحت و تندرستی ملی ہے تو تیسرا بیمار۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، اس کی دو وجہ ہے۔ قرآن اور احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان پریشانیاں، جو انسان کو یہ پریشانیاں آتی ہیں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر کر کے اتنا اس کے قریب ہو چکا ہو کہ وہ اپنے بندے کا امتحان لینا شروع کر دے، جسے دوسرے الفاظ میں آزمائش کہا جاتا ہے۔ آزمائش انسان کی ہوتی ہے اس کی ایمان کی کسوٹی پہ، جتنا اپنے ایمان میں پکا پختہ اللہ کے قریب ہے، اتنا ہی اس کو آزمایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کی۔ واقعات موجود ہیں، انبیاء کی ہسٹری کو چیک کر کے دیکھ لیں، ان کے سوا اللہ کے قریب اور کوئی نہ تھا، لیکن
دکھ کتنے آئے، تکلیفیں کتنی آئی، غم کتنے ملے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال دوسری بات کہ انسان کے اوپر جو غم آتے ہیں یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، دکھ اور تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں اس کی اپنی غلطیوں، کمزوریوں کی وجہ سے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو مصائب، مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر کے تابعین سے لے کر کے تبع تابعین اور محدثین ائمہ دین، ان کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سوچ، خیال، فکر، تصورات کیا تھے جب کسی پریشانی کا سامنا کرتے، کوئی دکھ آتا، تکلیف آتی، بیماری کی صورت میں، کسی اور صورت میں، تو وہ کیا سمجھتے تھے، خیال کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کیا تھی؟ حالانکہ ایسی ہستیاں کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اوپر جنت کے سرٹیفکیٹوں سے نواز دیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے سر کو درد ہوتی تو اپنے سر کو پکڑ لیتی اور الفاظ کیا کہتی تھی کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میری غلطیاں اور کمیاں جو ہے میرے اندر، اس کی وجہ سے میرے سر کو درد ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کی حالت تھی۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو پہلے چیک تو کرے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ہمارا توکل، بھروسہ اور ہمارا تقوی، خشیت الہی ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے کہ ہم آزمائش کے قابل ہیں۔ اللہ نے ہمیں آزمانا شروع کر دیا، امتحان لینا شروع کر دیا۔ ان صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے ھذا بما کسبت، کہ یہ جو ہوا ہے میرے گناہوں، کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور تابعین میں سے دیکھ لیں کہ ایک تابعی، اس کے ہاتھ کے اوپر ایک دانا نکلا تو پوچھنے والے نے پوچھا ھذا ما ھذا، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا بما کسبت، سبب اس کا کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے، کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پہنچی ہے۔ اور ان کا یہ یقین تھا اور وہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین، ابن سیرین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر میرے اوپر ایک دفعہ بہت قرضہ چڑھ گیا اور میں پریشان ہوں، بہت دکھ ہے، بہت پریشانی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ میں نے سوچا، اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیا،
اپنی بیک گراؤنڈ کو چیک کرنا شروع کیا. میں نے اپنی زندگی کا 1 سال 2 سال 5 یا 10 20 25 35 بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے بیگ جو گزر چکے تھے 40 سال چیک کیے, محاسبہ کیا. صبح سے لے کے شام تک ہم آج اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے. فرمایا کہ میں نے 40 سال اپنی زندگی کے گزارے ہوئے ان کو چیک کیا تو مجھے 40 سال پہلے کیا ہوا ایک گناہ اپنی زندگی میں شیشے کی طرح نظر آیا کہ یہ میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں مقروض ہوں, یہ میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں, یہ میری غلطی ہے جو میں نے 40 سال پہلے کی تھی, اس کی وجہ سے میں آج دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوں. یہ تابعین اور تبع تابعین کا عمل تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی, غم آتا, بیماری کی صورت میں, اولاد کی پریشانی, رزق کی تنگی کی وجہ مقروض ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری تھی سابقہ اس کو چیک کیا تھا. آج کبھی ہم نے دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کیا کیا؟ کبھی رات کو بستر پہ بندہ لیٹ کے تصورات میں, خیالات میں, سوچ و بچار میں اپنے آپ کو چیک کرے کہ آج میں فجر ٹائم وقت پہ اٹھا ہوں, وقت پہ میں اٹھا ہوں, میں نے اللہ کی آواز پہ, اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہا یا نہیں کہا, میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حیا کیا یا نہیں کیا, میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی یا نہیں کی. فجر کی اذان سے لے کے تہجد کو چھوڑو, عشاء کی اذان اور نماز تک اپنی زندگی کو, وہ جو 12 گھنٹے زندگی کے گزارے ہیں چیک کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا.